السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز طلباء و طالبات، سبق نمبر 4 میں انشاءاللہ آج ہم 2 چیزیں سیکھیں گے۔ نمبر 1 کہ غسل کیسے کرنا چاہیے، غسل کا طریقہ کیا ہے، اور نمبر 2 قضائے حاجت کے آداب کہ کن جگہوں پہ پیشاب نہیں کرنا چاہیے اور قضائے حاجت کے آداب کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے پچھلے سبق میں ہم یہ سیکھ آئے ہیں کہ کن حالتوں میں غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ غسل کا طریقہ کیا ہے۔ تو اس کا طریقہ سمجھ لیں کہ سب سے پہلے آپ نے دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے، یعنی سب سے پہلا جو کام غسل میں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو دھوئیں۔ اس کے بعد آلہ تناسل کو بائیں ہاتھ کے ساتھ اور اس کے ارد گرد جہاں پہ بھی کوئی خاص مادہ لگا ہوا ہے اس گندگی وغیرہ کو بائیں ہاتھ کے ساتھ صاف کریں۔ بائیں ہاتھ کے ساتھ صاف کرنے کے بعد دوبارہ آپ نے دوسری مرتبہ مٹی کے ساتھ یا صابن کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے۔ اس کے بعد آپ نے وضو کرنا ہے جس طرح نماز والا وضو ہوتا ہے۔ تو لیکن اس کے اندر سر کا مسح کر لیں تو ٹھیک ہے، نہ بھی کریں تو ٹھیک ہے، اور پاؤں نہیں دھونے آپ نے، یعنی مکمل وضو کرنا ہے نماز والا لیکن پاؤں یہ نہیں دھونے۔ اچھا، آپ نے وضو کے بعد کیا کرنا ہے کہ پاؤں نہیں دھونے، اور اب انگلیوں کو تر کر کے پانی کے ساتھ انگلیوں کو تر کر کے تو سر کے بالوں کا خلال کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 چلو سر پر پانی ڈالنا ہے۔ 1 چلو بھریں دائیں جانب، دوسرا چلو بائیں جانب، اور تیسرا چلو سر کے درمیان میں ڈال لیں۔ آخر میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ غسل والی جگہ سے ہٹ کر پاؤں دھونے ہیں، یعنی 3 چلو ڈالنے کے بعد اس کے بعد آپ نے دائیں جو سائیڈ ہے جسم کی اس سارے پہ پانی بہائیں، پھر بائیں پہ سارے پہ بہائیں، تو یہ آپ کا غسل ہو جائے گا۔ اور آخر میں جو آپ نے کام کرنا ہے کہ جس جگہ پہ کھڑے ہو کے آپ غسل کر رہے تھے وہاں سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے تو اپنے دونوں پاؤں دھو لینے ہیں۔ اور پھر یاد رکھے کہ غسل حیض اور غسل جنابت میں کوئی فرق نہیں ہے، کہ جس طرح غسل جنابت کرنا ہے ویسے ہی عورت غسل حیض بھی کرے گی، یعنی اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اگر سر کی مینڈیاں عورت کھولنا چاہے تو جائز ہے، اگر نہیں بھی کھولتی صرف اس کے اوپر ہی 3 چلو پانی کے بہا لیتی ہے تو یہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تو یہ کام کرنے سے آپ کا جو غسل ہے فرضی وہ مکمل ہو گیا ہے۔ اور اس کے بعد اب آپ کو غسل کے بعد اگر آپ نماز پڑھنا چاہتے تو پڑھیں، آپ کو نئے سرے سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بشرط کہ جب آپ کپڑے پہن رہے تھے تو آپ کی شرمگاہ کو ہاتھ نہ لگا ہو، کیونکہ پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں کہ اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے بغیر کپڑے کے تو پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو غسل جو فردی ہے، جو سنت کے مطابق غسل ہے، یہ وضو بھی ہے، یعنی اس غسل کے بعد آپ کو نماز پڑھنے کے لیے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اب ہم آج کے سبق کا جو دوسرا حصہ ہے وہ پڑھیں گے قضائے حاجت کے آداب۔ تو قضائے حاجت کے آداب یہ ہیں کہ ایک طرف جماعت کھڑی ہے، دوسری طرف آپ کو پیشاب آیا یا پخانہ آیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ پہلے پیشاب کرو اور اس کے بعد نماز پڑھو، کیونکہ اگر آپ کہیں گے کہ اگر میں نے پیشاب شروع کر دیا تو نماز گزر جائے گی، تو اسی حالت میں جا کے آپ وضو کر کے جماعت میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ پیشاب آپ کو تنگ کرے گا، یعنی آپ کی نماز میں خشوع و خضوع باقی نہیں رہے گا۔ تو اس لیے اگر چھوٹا پیشاب یا بڑا پیشاب آیا ہے تو پہلے پیشاب کریں گے، اس کے بعد وضو کر کے نماز پڑھیں گے۔ اچھا، پھر قضائے حاجت کا ایک ادب یہ بھی ہے
کہ قضائے حاجت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دور جاتے تھے اور چھپ کر بیٹھتے تھے کہ کوئی آپ کو دیکھ نہ سکے، لیکن ہمارے ہاں الحمدللہ اچھا انتظام ہے چھپ کر بیٹھنے کا، تو ہم اسی سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اور دوسرا نمبر پہ ایسی جگہ پر بیٹھ کے پیشاب کریں کہ جہاں پر آپ کے جسم پہ پیشاب کے چھینٹے نہ پڑیں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے، تو آپ نے فرمایا ان 2 قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور یہ عذاب کسی بڑے کام کی بنیاد پہ نہیں ہو رہا، یعنی وہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں تھا کہ جس سے بچنا مشکل ہو، یعنی گناہ تو وہ بڑے ہی ہیں کیونکہ عذاب ہو رہا ہے ان گناہوں کی وجہ سے۔ تو پھر آپ نے اس کی وضاحت فرمایا ان میں ایک قبر والے کو پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہ کرنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، اور دوسرے کو چغلی کرنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو پیشاب کے چھینٹوں سے بچانا بہت ضروری ہے، ورنہ اس وجہ سے قبر کا عذاب ہوتا ہے جو اپنے آپ کو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچاتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ آپ جب قضائے حاجت کے لیے صحرا میں جاتے تو اپنے ساتھ ایک نیزہ لے جاتے، تو جہاں پر پیشاب کرنا ہوتا وہاں اس جگہ کو پہلے نرم کر لیتے تاکہ پیشاب کے چھینٹے جسم پر کپڑوں پر نہ پڑے۔ اور اسی طرح قضائے حاجت کرتے وقت قبلے کی طرف نہ منہ کرنا ہے اور نہ پیٹھ کرنی ہے، یعنی قبلہ رخ نہ منہ کر کے بیٹھنا ہے اور نہ ہی پیٹھ کر کے بیٹھنا ہے۔ اسی طرح پیشاب کھڑے ہو کر کرنا چاہیے یا بیٹھ کر، تو یہ یاد رکھیں کہ پیشاب بیٹھ کر ہی کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ قوم کی ایک کوڑا پھینکنے والی جگہ پر آئے تو وہاں پہ آپ نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا، تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا بھی جواز ہے، جب کوئی مسئلہ ہو بندہ بیٹھ کے نہیں پیشاب کر سکتا تو وہ اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے کھڑے ہو کے پیشاب بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح مناسب زیادہ بہتر یہی ہے کہ پیشاب کے وقت باتیں نہ کی جائیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پیشاب کر رہے تھے تو پاس ایک صحابی گزرا، اس نے آپ کو سلام کیا لیکن آپ نے اس کا جواب نہیں دیا۔ پھر بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت بھی، باہر نکلتے وقت بھی دعا پڑھیں، یہ بھی ہم پچھلے سبق میں پڑھ آئے ہیں۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سی جگہ ہیں جہاں پر پیشاب کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے؟ تو 5 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر ہم نے پیشاب نہیں کرنا۔ نمبر 1 لوگوں کے گزرنے کی جگہ، راستے پہ پیشاب نہیں کرنا چاہیے، اس سے لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ اور نمبر 2 سایہ دار درخت، یعنی ایسا درخت جو سائے والا ہے، بعض روایات میں پھل دار درخت بھی آتا ہے کہ سایہ دار درخت کے نیچے بھی لوگ گرمیوں میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، آرام کر لیتے ہیں، اور پھلدار درخت ظاہر ہے کہ اوپر سے پھل اگر پک کے گرے گا نیچے گندی جگہ ہوگی تو وہ قابل استعمال نہیں رہے گا، تو اس لیے سایہ دار درخت کے نیچے بھی پیشاب کرنے سے بچنا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ قبرستان کے اندر بھی پیشاب نہیں کرنا۔ چوتھے نمبر پہ کھڑا پانی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بندہ کھڑے پانی میں، تالاب وغیرہ جہاں سے لوگ جو ہے نا وہ اپنے جانوروں کو پانی وغیرہ پلاتے ہیں یا کبھی کبھار گرمی کی وجہ سے نہا لیتے ہیں، تو ایسی جگہ پر بھی پیشاب نہیں کرنا۔ اور 5ویں جگہ غسل خانہ، یعنی جہاں پہ نہایا جاتا ہے، جس کو اسپیشل نہانے کے لیے بنایا ہے، وہاں پر بھی پیشاب نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ وہ 5 چیزیں ہیں کہ 5 جگہیں ہیں جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کرنے سے منع کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ استنجے کا بھی طریقہ سمجھ لیں۔ استنجے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پانی سے استنجا کریں، لیکن اگر پانی میسر نہیں ہے تو پھر مٹی کے یا پتھر کے ڈھیلوں سے بھی استنجا ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور یہ لازمی نہیں ہے کہ پہلے مٹی کے ڈھیلوں سے کرے پھر پانی سے کرے، نہیں، اگر آپ کو پانی میسر نہیں ہے مٹی کے ڈھیلوں سے کر لیں، لیکن بعد میں اگر آپ کو پانی بھی مل گیا ہے تو آپ
پانی کے ساتھ بھی صفائی کر لیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، اسی طرح بعض لوگ جو ہے نا وہ لازمی سمجھتے ہیں کہ وضو سے پہلے استنجا کرنا چاہیے، تو وضو کے ساتھ استنجا یہ وضو کا حصہ نہیں ہے، یہ شرط نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی کو محسوس ہو رہا ہے پیشاب آ رہا ہے تو وہ پیشاب کرے گا، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کو پیشاب والی جگہیں دھونی پڑیں گی۔ اور ہم پچھلے سبق کے اندر پا رہے ہیں کہ مزی کی وجہ سے استنجا کر کے وضو کریں، ودی کی وجہ سے استنجا کر کے وضو کریں۔ بہرحال جو ہے نا استنجے کا تعلق وضو سے نہیں ہے، وہ پیشاب کے ساتھ ہے۔ جب آپ پیشاب کریں گے تو ظاہر ہے پھر وہ جو ہے نا پیشاب والی جگہیں دھونی پڑیں گی۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ اس کے اندر ہم نے قضائے حاجت کے آداب اور غسل کا طریقہ، یہ دو چیزیں سیکھی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان پر جیسے ہمارے نبی نے یہ بتایا ہے ویسے ہی ہمیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔